لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الناكثين والقاسطين والمارقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطهي الأبتهي الكوكب الطويل النور المضيء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الكحف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. صلى محمد وعلى اللهم صل على محمد حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حیدر عباس ابن سید محمد رضی کی روح کو وصال صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گفتگو قرار دیا ہے. ایصال ثواب کی مجلس ضرور ہے، لیکن ہم اپنے مرحومین کے تذکرے کے بجائے ذکر اہل بیت کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کے فضائل مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوتے ہیں. جس مختصر سی حدیث کو عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ کلام پیغمبر کا اس وقت کا ہے جب آپ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کر علمدار بنا رہے تھے، خیبر میں علم دے رہے تھے. مولا نے اپنے ہاتھوں میں علم کو سنبھالا، آگے بڑھنا ہی چاہ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا: یا علی، جنگ کرنے سے پہلے دعوت الاسلام دینا. ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے آغاز کیا، انہوں نے شروعات کی اور آپ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ اے علی، جا تو رہے ہو
لیکن تلوار چلانے سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی اگر آپ کے ہاتھوں صرف ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے، اسلام کی طرف آ جائے، دین اسلام کو اپنا لے، شریعت محمدی کا تابع دار ہو جائے، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، جہاں جہاں سورج کی شعاعیں پہنچ رہی ہے، روشنی پہنچ رہی ہے، جن جن سیاروں ستاروں پر سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، ان سب سے بہتر ہے کہ ایک شخص آپ کے ہاتھ پر ہدایت یافتہ ہو۔ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے، یقیناً معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں اور قیامت تک ہدایت یافتہ ہوتے رہیں گے۔ مولا کے لیے پیغمبر کا یہ ارشاد کہ ایک شخص آپ کے ہاتھوں پر ہدایت پا جائے تو آپ کے لیے سورج جہاں جہاں چمکتا ہے، جہاں جہاں اس کی روشنی پہنچتی ہے، اس سے بہتر ہے۔ یہ فرمان بظاہر خیبر کا ہے مگر خندق کے فرمان سے ملتا جلتا ہے۔ وہاں ایک شخص ہدایت پا جائے تو خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، اور وہاں سے خندق میں کیا فرمایا؟ ایک ضرب آپ کی ثقلین کی عبادت سے، یعنی امیر المؤمنین کا زبان استعمال کر کے دعوت اسلام دینا، یہ بھی ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے، اور ایک ضرب لگانا بھی ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے بعد رسول جو جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں دیکھیں، ان جنگوں کا مطالعہ کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جہاں پر یہ کہا جا سکے کہ اگر تھوڑا سا اور رک جاتے، تھوڑا سا اور سنجیدگی سے کام لیتے، تھوڑا سا اور احتیاط کرتے تو اور لوگ نہ قتل ہوتے، اور لوگ نہ مارے جاتے، اور لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ چاہے وہ پہلی جنگ بصرہ کی جنگ ہو، امام نے خط و کتابت کے ذریعے سے افراد بھیج کر کے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے، مگر اکھڑ اونٹنی ہو یا اکھڑ رسول خدا کے 2 اونٹ ہو، ان کے تابع جتنے لوگ تھے 1,20,000 کا لشکر کیسے اکٹھا ہو گیا؟ کہاں سے اتنا ساز و سامان آیا؟ ام المومنین اتنی زیادہ پیسے والی تو نہیں تھیں، کہاں سے یہ سب آیا؟ بصرہ کے بیت المال پر قبضہ کرنے سے، اور جو حوالی موالی ما قبل سلطنت کے تھے، ان لوگوں نے اپنے اموال جو بیت المال کے تھے وہ سب کے سب غصب کر کے اس کے ذریعے سے جنگی ساز و سامان اکٹھا کیے گئے۔ 1,20,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ 1,20,000 کو کھلانے کے لیے ایک ٹائم کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنا ضرورت ہے، اور یہ پورا سفر اور سارے ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہنچنا۔ خیر مجھے جنگ جمل نہیں پڑھنی ہے، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سال سوچا یہ ہے کہ اگر مجلسیں پڑھنا ہوئی تو صفین کا تذکرہ کیا جائے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں جس میں پیغمبر اسلام نے مولا سے یہ ارشاد فرمایا ایک شخص آپ کے ہاتھوں پر اگر ہدایت یافتہ ہو جائے تو آپ کے لیے سب کچھ ساری دنیا سے بہتر ہے، امام نے اس پہلو کو مد نظر رکھا۔ اسی لیے جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، ہر جگہ آپ نے افراد بھیج کر کے تبلیغ کی، افراد بھیج کر کے حق کی طرف بلانا چاہا۔ نہ سننے والے نہیں سننے والے انہوں نے نہیں سنا، وہ اور بات ہے، لیکن اتمام حجت ضرور کیا، اور کتنے برگشت بھی ہوئے، واپس آئے۔ امام نے جنگ صفین کے شروعات سے پہلے تمہیداً تھوڑی سی بات ہو جائے جلدی کہ یہ جنگ سن 37 ہجری میں ہوئی ہے، سفر کی پہلی تاریخ تھی تب یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔
میں نے کہیں کبھی ذکر کیا تھا کہ کئی مہینے تک چلی، نہیں کئی مہینے تک جنگ نہیں چلی ہے، کئی مہینے تک صفیں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی ہوئی تھی، مگر جنگ صرف 12 دن ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلی والی جنگ بصرہ والی کل 7 دن میں ساری اکڑ ختم ہو گئی، 7 دن کے اندر پوری جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین بصرہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد 2-4 دن ٹھہرے رہے، نماز جمعہ پڑھائی، خطبہ دیا۔ اس کے بعد 12ویں تاریخ تھی، دوشنبے کا دن منحوس ترین دن تھا۔ امام وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا چاہ رہے تھے، لحاظ کیا کس چیز کا؟ منحوس دن کے گزرنے کا۔ عصر کا وقت ہوا، شام آ گئی، جب شب ولادت اپنی آئی، شب 13 رجب، تب امام وہاں سے چلے ہیں سارے ساز و سامان کے ساتھ، سارے افراد کے ساتھ۔ آج عراقی بصرہ سے جب زیارت کرنے کے لیے زائرین نکلتے ہیں تو وہ لوگ 12 دن میں، 15 دن میں، 14 دن میں، 2 ہفتے میں کربلا پہنچتے ہیں۔ مولا اپنے تمام لشکر کے ساتھ 13 کی شب، اپنی ولادت کی شب وہاں سے چلے ہیں، اور 22 رجب سن 36 ہجری کو آپ کوفہ پہنچے ہیں۔ یہ 22 رجب بھی دوشنبے کا دن منحوس دن تھا، لیکن یہ منحوس دن 22 رجب 20 سال کے بعد مسعود دن ہو گیا، کیونکہ اسی دن امیر المومنین کا خبیث ترین دشمن واصل جہنم ہوا۔ صلوات امام نے کوفہ پہنچنے کے بعد 22 رجب کو پہلا دن ہے کہ جس میں امام نے اپنی راجدھانی کوفے کو بنایا ہے۔ اس کے بعد چند مہینہ گزرتا ہے اور ادھر امیر شام کی شرارتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ امام نے خط و کتابت کے ذریعے سے، پہلے ہی سے خط و کتابت کے ذریعے سے بہت باز رکھنا چاہا، یہاں تک کہہ دیا کہ میرے پہلو میں اب بھی وہی تلوار ہے کہ جس کے ذریعے میں نے تیرے نانا کو، تیرے ماموں کو، تیرے بھائی کو واصل جہنم کیا۔ لیکن جب حب دنیا سر چڑھ کر کے جادو کی طرح سے بولتی ہے تو پھر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ وہاں 1,20,000 کا لشکر چندہ کر کے جمع ہوا تھا، یہاں ایک اکیلا ملعون امیر شام 1,20,000 کا لشکر لے کر کے پہنچ گیا۔ اس کی بھی تعداد 1,20,000 بتلائی گئی۔ فرات پہ قبضہ کر لیا، پانی پہ قبضہ کر لیا۔ صفین کا علاقہ بارڈر پڑتا ہے سوریہ اور عراق کے درمیان کا۔ امام پہنچے، ذیقات کی کوئی تاریخ تھی، بعض روایت میں ذی الحجہ داخل ہو چکی تھی، ماہ ذی الحجہ داخل ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مہینہ حرام مہینہ تھا، جنگ کا آغاز کرنا ممکن نہیں تھا۔ ذیقات بھی، ذی الحجہ بھی، محرم بھی۔ امام انتظار کر رہے ہیں ان ایام حرم، اشہر حرم کے نکلنے کا۔ نہیں عزیزو، امام انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ خط و کتابت کے ذریعے سے افراد بھیج کر کے، تقریریں کرا کر کے امام چاہ رہے ہیں کہ حق کی طرف پلٹ آئیں، لیکن اس کے بجائے کہ حق، بعض لوگ آئے لیکن اس کے بجائے کہ حق کی طرف پلٹ آئیں، چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، وہاں پہ بھی اور اپنے لشکر میں بھی۔ 2.5-3 مہینہ گزر گیا ہے، ہم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، کوفہ کے رہائشی لوگ، وہاں کے باشندے پہنچے ہیں سوریہ کے بارڈر پر۔ امام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ انتظار کس بات کا؟ ہمیں صفین بسانا نہیں ہے، آپ جنگ کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کب تک شامیوں کی بکواس سنتے رہیں گے؟ جیسے ہی امام نے یہ سنا فوراً ارشاد فرمایا، مگر شامی کیا کہہ رہے ہیں؟ تب کسی صحابی نے ہمت کر کے کہا، صرف شامی نہیں، آپ کے لشکر والے بھی شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ 2 چیزیں آپ کے ساتھ بارے میں کہہ رہے ہیں،
ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تاخیر کی وجہ کراہیۃ للموت، آپ موت سے ڈر رہے ہیں اس لیے جنگ کرنے کا آغاز کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ پہلا فقرہ، آپ تاخیر کر رہے ہیں جنگ کی، اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ آپ موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے خائف ہیں، کراہیت اور نفرت رکھتے ہیں موت سے، اس لیے جنگ کے حکم نہیں دے رہے ہیں۔ مولا مسکرائے، جواب دینے سے پہلے دوسرا بھی اشکال سن لیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ شک و تردید میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو حق پر نہیں سمجھتے، طرف مقابل کو حق پر سمجھتے ہیں، اس شک و تردید میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اور بھی بکواس تھی وہ سب میں چھوڑ رہا ہوں، دو باتیں خاص تھیں۔ امام نے مسکرا کر کے فرمایا، میں ابو طالب کا لال ہوں، موت میرے اوپر آ پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ جو اہم فقرہ امام نے اس مقام پر فرمایا وہ یہ کہ تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو، فرزند ابو طالب کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو کہ جو ابو طالب کا لال موت سے اتنا زیادہ مانوس ہے کہ جتنا ایک دودھ پیتا بچہ اپنی غذا کی جگہ سے مانوس نہیں ہوتا۔ میں اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں جوان تھا، عنفوان شباب تھا، جب جوانی کی امنگیں تھی، جب انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہے، تب تو میں جہاد کا عاشق تھا، تلوار کا عاشق تھا، اور اب بڑھاپے میں جب میری عمر ختم ہو چکی ہے، چند دن باقی ہیں، تو میں موت سے ڈروں گا؟ پہلی بات کا جواب یہ کہ میں موت کے خوف سے نہیں، تمہارا یہ گمان غلط ہے۔ اور دوسرا فقرہ کیا تھا؟ آپ شک و تردید میں مبتلا ہیں۔ امام نے بہت سی باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صادق مصدق نے مجھ سے خطاب کر کے یہ فرمایا تھا، اے علی میں نے جنگیں کی ہیں تنزیل قرآن کے اوپر، آپ جنگ کریں گے تعویل قرآن کے اوپر، آپ کا میرا مقابلہ کفار و مشرقین سے تھا، آپ کا مقابلہ مسلمانوں سے ہی ہوگا۔ آپ کو ناقصین سے جنگ کرنا ہے، نقص یعنی توڑنا، یعنی بیعت توڑنے والے، جمل والے۔ آپ کو قاسدین سے جنگ کرنا ہے، قاسد قسط سے، قسط کے معنی عدل کے بھی ہے، قسط کے معنی ظلم کے بھی ہے، ظلم کرنے والے یعنی امیر شام اور صفین والے۔ اور آپ کو مارقین سے بھی جنگ کرنا ہے، مروق کہتے ہیں خارج ہو جانے کو، نکل جانے کو، جو دین سے تیر کی طرح سے نکل جائیں گے، ان سے بھی آپ جنگ کریں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے میرے سلسلے میں پیشین گوئی فرمائی ہے، سنو سنو، میں ان سے جنگ کرنے میں کسی شک و تردید میں مبتلا نہیں ہوں، میرے سامنے بس دو راستہ ہے، تین اور چار راستے نہیں، بس دو راستہ ہے، یا میں ان سے جنگ کروں یا جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا اس سب کا عصیان کروں، نافرمانی کروں، کافر ہو جاؤں۔ اور میں علی ابن ابی طالب اپنے نفس کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا۔ سنو، جنگ ہوگی لیکن اس جنگ کی تاخیر کی وجہ، بعض تم میں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشہر حرم کا لحاظ کرتے ہوئے میں اس جنگ کو ٹال رہا ہوں تاکہ حرام مہینے، محترم مہینے نکل جائیں، لیکن میری وجہ، میرے تاخیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے خیبر کے موقع پر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، اے علی تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بصیر ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے تو تمہارے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ میں اس حدیث کی روشنی میں جنگ سے تاخیر کر رہا ہوں۔ میری جنگ ہدایت اور ضلالت کی جنگ ہے، میری جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے، میری جنگ جنت اور جہنم کی جنگ ہے۔ میں لفظوں کو دونوں استعمال کر رہا ہوں۔ امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنگ کرنے والا باطل پر ہے، گمراہ ہے، آخر میں جہنمی ہے، میرے ہمدرد ہو کر جنگ کرنے والا ہدایت یافتہ ہے، حق پر ہے، جنتی ہے۔
میں چاہتا ہوں ہدایت یافتہ ہو جائیں لوگ۔ خط و کتابت کا سلسلہ 7 8 9 10 خط جو ہے معاویہ کے نام امام نے لکھا ہے، نہج البلاغہ میں بھی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس جنگ میں جب پہلی تاریخ آئی، یعنی اشہر حرم میں ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم نکل گیا، پہلی شب بدھ کا دن ہے، پہلی شب سفر ہے، امام نے اجازت دے دی جنگ کی۔ 12 دن کے اندر 60,000 لوگ ادھر کے مارے گئے۔ ایک دن میں کتنے تقریباً پڑے؟ 12 بنجے 60، 5,000 روز مارے جا رہے ہیں، ایوریج 5,000 کے قریب روز ادھر مارے جا رہے تھے۔ مگر مولا کے بھی اصحاب کم نہیں تھے، چاہنے والے کم نہیں تھے۔ 25 سال پہلے 25 آدمی بھی جان ہتھیلی پر لے کر کے مولا کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، لیکن 25-26 سال کے بعد اتنی بیداری پیدا ہوئی مولا کے اخلاق سے، مولا کی مظلومی سے، مولا کے فضائل کی نشر و اشاعت سے کہ 90,000 کا لشکر جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ 25 سال میں دشمنوں نے جتنا چاہا بگاڑنا، لیکن حق نکھرتا رہا، مولا کے فضائل اور مناقب نشر ہوتے رہے، لوگ حقانیت کی طرف آتے رہے۔ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ 90,000 کا لشکر تھا، جس میں سے 25,000 شہید بھی ہو گئے، 25,000 لوگ شہید ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، ٹائم بہت تیز گزر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں، جنگ صفین میں، مولا کے ساتھ قریشیوں میں سے صرف 5 لوگ تھے، مگر طرف مقابل 13 قبیلہ تھا پورا۔ قریشی، بنی قریش بہت شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے 20 شاخیں مشہور تھیں، بعض میں 4-5 ہزار لوگ ہوتے تھے، بعض میں اور زیادہ۔ 13 قبیلے قریش کے امیر شام کے ساتھ تھے، مولا کے ساتھ صرف 5 لوگ۔ ان 5 لوگوں میں سے پہلا شخص کون؟ امام فرماتے ہیں اما الخمسۃ فمحمد ابن ابی بکر رحمت اللہ علیہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام۔ امام فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ قریشیوں میں سے تیمی تھے، قریش کی ایک شاخ ہے، ایک شخص 5 شخصوں میں سے ایک جناب محمد ابن ابی بکر ہیں۔ امام آگے ارشاد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اب ضمیر کا مرجع قریب کی طرف پلٹانے والے بھائی لوگ ہیں، اور ہم جو ہیں دور ضمیر کا مرجع پلٹا رہے محمد کے اوپر، یعنی امام نے جو رحمت کی دعا کی ہے وہ باپ کے اوپر نہیں، بیٹے کے اوپر رحمت کی دعا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن ابی بکر بہت نجیب انسان، بہت شریف انسان تھے۔ یہیں پر امام صادق علیہ السلام اس انسان کو دعا دے رہے ہیں۔ ذرا بھتی بات ہے، لیکن بزرگوں نے بھی منبر پہ استعمال کیا ہے، شاعر نے بھی منبر سے کہا ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ مصرع ایک فقرہ ذکر ضرور کروں گا کہ کسی بزرگوار نے یہ کہا ہے گدھے کے منہ سے پیدا ہوا گلاب کا پھول، گدھے کے منہ سے پیدا ہوا گلاب کا پھول، گالی نہیں ہے۔ اس فقرے میں امام کے کلام سے ملانا ہے، اس فقرے میں گدھا کسے کہا گیا آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن گلاب کا پھول کسے کہا جا رہا ہے؟ جناب محمد ابن ابی بکر کو۔ امام صادق علیہ السلام نے دعا کی، توجہ چاہتا ہوں، امام صادق علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی، اور صرف رحمت کی دعا نہیں کی، دعا کے فوراً بعد امام کا جملہ سنیے کہ اس گلاب کے پھول میں خوشبو آئی کہاں سے، نجابت آئی کہاں سے، شرافت آئی کہاں سے؟ امام فرماتے ہیں اتت النجابت من قبل امہ اسماء بنت امیس۔ جناب محمد ابن ابی بکر میں شرافت، نبالت،
طہارت اور یہ جو نجابت آئی ہے یہ ان کی مادر گرامی جناب اسماء بنت امیس کی طرف سے ہے۔ مولا شاید یہ کہنا چاہتے ہیں یہ گلاب کا پھول اپنے اندر جو خوشبو شرافت رکھتا ہے، خوشبو کرامت رکھتا ہے، خوشبو شہامت رکھتا ہے، خوشبو نجابت رکھتا ہے، یہ سب کے سب باپ کی طرف سے نہیں ماں کی طرف سے ہے۔ ورنہ نطفہ وہی تھا کہ جس کے ایک نطفے کا انجام ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ امام اسے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، امام صادق اس کے اوپر دعا کر رہے ہیں رحمت کی، اور ایک نطفہ ایک حصہ وہ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بس کافی اتنا۔ سبحان اللہ۔ تو گدھے کے منہ سے پیدا ہوا گلاب کا پھول، اس گلاب کے پھول میں شرافت جو آئی ہے ماں کی طرف سے، ورنہ وہ نطفہ وہی تھا، وہ شرارت وہی تھی، حالانکہ شرارت کہا جائے مناسب نہیں ہے۔ ایک فقرہ یہ، ایک جملہ یہ، امام نے کیا فرمایا؟ اتت النجابت من قبل امہ، ماں کی طرف سے محمد ابن ابی بکر میں شرافت ہے۔ یہاں پہ بہت سی باتیں تھیں لیکن پہلے ہی سے لوگ دیا گیا تھا، بہت لحاظ کر رہا ہوں، اگرچہ کم ہو پا رہا لیکن بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ دوسرا فقرہ، اسی جنگ صفین میں عتبہ بن ابی سفیان، معاویہ کا بھائی ہے، ہندہ جگر خارہ کا بیٹا ہے، امام کا ایک چاہنے والا، ایک قربان ہونے والا اور رشتہ دار بھی، جناب جعدہ بن حبیرہ ام ہانی جناب مولائے کائنات کی بہن کے بیٹے تھے۔ جعدہ بن حبیرہ مخزومی قبیلے سے تعلق تھا۔ اس قدر شجاع اور بہادر تھے کہ جنگ صفین میں اس 12 دن کے اندر، 2-4 دن کے اندر کتنا شجاعت اور بہادری ان سے ظاہر ہوئی کہ عتبہ میدان میں آ کر کے قریب پہنچ کر کے کہتا ہے، اے جعدہ ابن حبیرہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے اندر بے باکی، یہ شجاعت، یہ شہامت تمہارے باپ کی طرف سے تمہیں آئی ہے؟ ہم تمہارے باپ کو جانتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ کہہ رہا ہے، اتت کا شدت فی الحرب من قبل خالق، اے جعدہ تیرے اندر یہ بہادری، تیرے اندر یہ شجاعت، یہ جو تم ہمارے لشکر کو ہیرے ککڑی کی طرح کاٹ رہے ہو، یہ شجاعت، یہ بہادری تمہارے اندر نہ تو تمہارے باپ کی طرف سے آئی ہے نہ تمہاری ماں کی طرف سے آئی ہے۔ اتت کا شدت فی الحرب من قبل خالق، تمہارے ماموں علی ابن ابی طالب کی طرف سے تمہارے اندر یہ شجاعت ہے۔ وہ سرزنش کر رہا تھا لیکن مولا کی تعریف کر گیا۔ وہ سرزنش کرنا چاہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تم جو اتنی بے باکی دکھا رہے ہو، نہ سمجھنا کہ تمہاری ماں بہت شجاع تھی، لیکن صحیح وہی ہے جو معصومین نے فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث مشہور ہے، آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اور رسول اسلام سے بھی کہ اگر ابو طالب نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہوتا تو ساری دنیا شجاع اور بہادر ہوتی۔ اگر ابو طالب کی اولاد ساری کائنات ہوتی تو ساری کائنات شجاع اور بہادر ہوتی۔ ام ہانی بلا فصل جناب ابو طالب کی بیٹی تھی۔ اس خاتون کے لیے ملتا ہے کہ کسی معرکے میں ایک ہاتھ سے 2 کافر پہلوانوں کو دبوچ لیا تھا۔ اس وقت مولا نے، رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ابو طالب نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہوتا تو سب کے سب بہادر ہوتے۔ امام کی تربیت کا اثر جعدہ بن حبیرہ میں ضرور تھا، لیکن یہ شجاعت، یہ بہادری ماں کی طرف سے آئی تھی۔ اب مقابل میں بھی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد 12 دن کی جنگ میں 60,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ روز کا ایوریج 5,000 کے قریب بنتا ہے۔ اس کے باوجود اب ظاہر ہے کہ سب کے سب بہادر نہیں ہوتے تھے، عام فوج عادی لوگ بھی ہوتے تھے، لیکن ان 12 دنوں میں آخر کے 3-4 دن بے پناہ جنگ ہوئی ہے، جس میں رات میں بھی جنگ ہوتی تھی، دن میں بھی جنگ ہوتی تھی،
اور 12 تاریخ یعنی شب 12 سفر کو جو شب جمعہ بھی تھی اس کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے کہ جس میں مولا نے اکیلے 500 دشمنوں کو بہادروں کو قتل کیا تھا۔ 3 دن اور 3 رات سے جنگ ہو رہی تھی، مگر نہ مولا تھکے نہ مولا کے شیر بہادر شجاع دلاور جنگی اور لشکری جناب مالک اشتر تھکے۔ 12ویں دن جمعہ کا دن تھا، قریب تھا کہ وہ خیمہ جو جیسے سرکس کا بہت بڑا تمبو ہوتا نا ویسے ہی معاویہ کا خیمہ تھا، قریب پہنچ چکے تھے، چند منٹ کے اندر جنگ فتح میں بدلنے والی تھی، لیکن امر عاص کی شرارت کام کر گئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس سے پہلے 2-4 دن جب جنگ کا گزر گیا، ڈھیر سارے لوگ جب مارے گئے تو ایک بہادر جو بہت منہ چڑھا ہوا اور با اثر اور رسوخ انسان تھا، وہ معاویہ کے خیمے پہنچتا ہے اور کہتا ہے آج کی گزارش یہ ہے کہ ہماری فوج کے 700 کمانڈر سپہ سالار قسم کے لوگ مارے گئے ہیں۔ توجہ، 5000 تو عام مر رہے تھے، لیکن آج ہماری فوج کے 700 کمانڈر قسم کے لوگ مارے گئے ہیں اور ادھر کے چند انگلیوں پہ گننے کے قابل لوگ مارے گئے ہیں۔ انت فعلت بنا ھذا، توجہ چاہتا ہوں، معاویہ سے خطاب کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے کیا ہے، ہمارے بہادر ہمارے لشکر جو تباہ ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے یہ تم نے کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ شخص کبھی اپنے خیمے سے نکل کے میدان میں نہیں آیا، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے کٹوایا ہے۔ آج جو 700 بہادر مارے گئے اس کے سبب تم ہو، وہ سبب کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے باعث ہو، اس لیے کہ تم میدان قتال میں خود تو آتے نہیں، کسی کو بھی سپہ سالار بنا کر کے بھیج دیتے ہو، کبھی اپنے بھائی کو بھیج دیا، کبھی اپنے غلام کو بھیج دیا، کبھی عمرو عاص کو بھیج دیا، کبھی بشر ابن ارطاد کو بھیج دیا، کبھی عبد الرحمن ابن خالد کو بھیج دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری فوج کاٹی جا رہی ہے، اصل سبب تم ہو۔ کیوں؟ انما تولی الناس، کیونکہ تم سربراہ جو بناتے ہو، ولایت جو دیتے ہو، سپہ سالار جو بناتے ہو، ایسے لوگوں کو بناتے ہو جو میدان میں آ کر کے ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ میں نے جلدی سے یہ بات کہہ دی، ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ہاں بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ میدان میں آتے تو ہیں۔ 12 دن کے اندر 12-13 واقعات بہت زبردست دلچسپ ہیں، ان میں سے 2 اشارہ کر کے جلدی سے ختم کروں آپ کی زحمت۔ 12 دن کے اندر ایک دن تم نے عتبہ کو اپنے بھائی کو سپہ سالار لشکر بنا دیا، وہ آیا چند جگہ پہ تلوار چلائی لیکن اپنے آپ کو بچتا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا، کیونکہ ہے تو تمہارا ہی بھائی، ہے تو تمہارا ہی بھائی۔ ہوتا کیا تھا؟ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آتے تھے، جنگ کرنے کے لیے جب حملہ ہوتا تھا تو آگے بڑھتے تھے، فوج آگے بڑھ جاتی تھی، یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب جنگ کیا پاسا پلٹ جاتا تھا، گھمسان کا رن پڑتا تھا، لشکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر شام کے لشکر کے اوپر ٹوٹ پڑتا تھا، تو تمہارے گورنر، تمہارے سپہ سالار انما یخرج من الغبار، لفظوں پہ غور کریں، انما یخرج من الغبار، تمہارے سپہ سالار گرد و غبار سے باہر نکلتے ہوتے تھے۔ بات کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ صفین کا میدان، عراق اور سوریہ کا بارڈر، ریتیلا علاقہ ہے، گرد و غبار والا علاقہ ہے۔ جنگ جب ہوتی تھی، انما کان ہمہم نجات انفسہم، سپہ سالار اپنی جان بچا کر کے بھاگتے تھے۔ بھاگنے میں جو گرد و غبار اٹھتا تھا، جب وہ چھٹتا تھا تو وہاں سے تیرے سپہ سالار نکلتے تھے، وہاں کوئی پہاڑ نہیں تھا، ریتیلا علاقہ تھا۔
لشکر معاویہ کے سپاہی سالار بھاگتے تھے، جب گرد اٹھتی تھی تو اس میں اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، جب گرد چھٹتی تھی تو وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بھاگنا ان کا کام تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے پرکھوں کی سیرت پر عمل کر رہے تھے۔ جنگ سے فرار ان کے پرکھوں بزرگوں کی سیرت تھی، بس فرق یہ تھا کہ وہاں کوئی پہاڑ نہیں تھا کہ بھاگ کر کے 2-3 دن کے بعد جب واپس آتے اور کہتے کہ میں پہلے آیا ہوں۔ پہلے آنے میں فخر و افتخار تھا، پہلے بھاگا کون؟ انما یخرج من الغبار، یہ لوگ بھاگتے تھے اور پھر جب گرد چھٹتی تھی تو وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یعنی لشکر کے کثرت سے مارے جانے کا سبب ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ لشکر کے کثرت سے مارے جانے کا سبب مولا کے چاہنے والوں کی شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، ایمان کی طاقت بھی ہے، اور مقابل میں ان کے سپاہی سالاروں کا فرار کرنا ہے۔ دوسرے دن کسی اور کو بنایا، امر عاص نے اس کو چڑھا دیا کہ دیکھو اگر نام کمانا چاہتے ہو تو جو سب سے زیادہ بہادر ہے اس کا مقابلہ کرو۔ کہا کون؟ کہا علی بن ابی طالب، غلام تھا اس کا، اس کو بچا کر کے رکھا تھا اس نے۔ چڑھانے میں آ گیا، آگے بڑھا، پکارا مولا کو، مولا آئے، چند سیکنڈ کے اندر اس کا کام تمام ہو گیا۔ اگلا دن آیا، کسی کو اپنے آس کو سپاہی سالار بنایا گیا، لشکر لے کر کے پہنچا، ہزار کا لشکر، صبح سے شام تک جنگ ہوتی تھی، اواخر کے دن میں میں نے بتایا رات میں بھی جنگ ہوئی ہے۔ لشکر آگے بڑھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا، امر عاص نمبر 1 لومڑی، اور میدان جنگ میں وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، ہوش نہیں ہے کہ میں کہاں کہاں جا رہا ہوں، کہ یکا یک اس کی نظر پڑی کہ شیر خدا گھوڑے پر سوار ہو کر کے اسی کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے حواس باختہ ہو گئے، لشکر بھاگنا شروع ہو گیا، لشکر تیزی کے ساتھ بھاگا، اس کا پیر الجھ گئے یا کچھ اور بھی چیزیں ذکر ہوئی ہیں، یہ گر پڑا۔ اب جب گر پڑا تو مولا قریب پہنچے، نہ تلوار سے حملہ کر رہا ہے، نہ نیزے سے حملہ کر رہا ہے، نہ کمان میں تیر لگا رہا ہے۔ علامہ امینی نے الغدیر میں ایک ٹکڑا لکھا ہے شعر کا، تاریخ کا انوکھا پہلوان ہے کہ جس کے لیے ذکر ہوا ہے بطل سوءتہ یقاتل۔ یہ وہ پہلوان ہے جس نے جنگ نہیں کی، نہ تلوار سے جنگ کی ہے، نہ نیزے سے جنگ کی ہے، کسی اور چیز سے جنگ کی۔ بطل سوءتہ یقاتل، یہ وہ پہلوان ہے کہ جو اپنے دوسرے ابزار اور وسیلے سے، اوزار سے جنگ کر رہا ہے۔ بچ گیا، جان بچ گئی، بھاگ لیا، اور فوراً جا کر کے، یہ 12ویں دن کی بات ہے، فوراً جا کر کے حکم دیتا ہے کہ قرآن نیزے پہ بلند کیا جائے۔ لیکن اس جنگ کے پہلے، یعنی امر عاص کی جنگ کے بعد اور جنگ کے خاتمہ ہونے سے پہلے، توجہ، بسر ابن ارطاد، جس کے بارے میں آپ حضرات نے یقیناً بہت کچھ سنا ہوگا، کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بیدھی ہوتی ہے، جیسے بیدھی رہے کسی چیز کی، کمانڈر بن گیا ہے، سپاہی سالار بن گیا ہے، میدان میں آتا ہے، وہی صورتحال اچانک ایسا ہوا کہ مولا تیزی کے ساتھ گھوڑے پر آتے ہوئے نظر آئے۔ بس کیا تھا؟ کار آزمودہ فارمولا، مجرب نسخہ جان بچانے کا جو امر عاص نے پیش کیا تھا، اس نے بھی پیش کر دیا۔ غرارہ کے مانند جبہ ناف تک سمٹ گیا، سردار حمیت غیرتدار امام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ یہاں یہ شخص
اس تجربے کو استعمال کر رہا ہے کہ جو اس کے سردار نے سربراہ نے استعمال کیے تھے. مگر ان سب کے باوجود مولا کا مشن یہ تھا، مولا کا مقصد یہ تھا کہ جتنا ہو سکے ان کو راہ راست پہ لایا جا سکے، اور آئے بھی بہت سے راہ راست پر. بہت سے لوگوں نے راہ راست پر آ کر کے امام کے سامنے اظہار کیا ہے، ہم مجبور تھے، بعض نے مجبوری کا اظہار کیا وغیرہ وغیرہ. بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت تمام کی. امام کا مشن ہدایت دینا، ہدایت کرنا، مگر دشمنوں کا مشن یہ ہوتا تھا کہ کتنا زیادہ ان کو اذیت اور آزار پہنچایا جائے. یقیناً آپ نے بارہا سنا ہے کہ جناب ام کلثوم نے سلام اللہ علیہا نے کوفے کے بازار میں اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا تھا، یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام. اے اہل کوفہ، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. ہمارے بزرگان نے یہ بحث کی ہے کہ اس مجمع میں واجب صدقہ کہاں سے آ گیا. زکوٰۃ واجب صدقہ ہے، وہ اہل بیت کے اوپر حرام ہے. فطرہ واجب صدقہ ہے، وہ اہل بیت کے اوپر حرام ہے. کوفی ایسے تو نہیں تھے کہ اسی وقت زکوٰۃ نکالی ہو اور اس کے بعد اہل بیت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہو. بزرگوں نے کہا ہے کہ جناب ام کلثوم نے لفظ حرام استعمال کیا ہے، مکروہ نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کھجوروں میں، ان روٹی کے ٹکڑوں میں شائبہ پایا جاتا رہا ہو واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ کا. اس لیے جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہا نے بچوں کو منع کیا کہ اس زکوٰۃ کے، اس فطرے کے، اس صدقے کے مال کو مت کھاؤ. بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم نے بعض بچوں کے ہاتھ سے کھجور کے ٹکڑے، روٹی کے ٹکڑے لے کر کے زمین پر پھینک دیے. بعض نادان بچے اہل حرم کے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کھجور کے دانے اپنے منہ میں لے لیے تھے. جناب ام کلثوم نے منہ سے نکال کر کے کھجور کو زمین پر پٹک دیا اور کہا، یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام. تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کھجوروں میں، ان روٹی کے ٹکڑوں میں واجب زکوٰۃ کا، واجب صدقہ کا حصہ شائبہ رہا ہو، اس لیے جناب ام کلثوم نے ایسا کیا ہو. لیکن میرا دل نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایسی ہنگامی حالت میں، ایسی بھوک پیاس میں شائبہ والی اگر چیز ہو تو اسے اس وقت تک حلال سمجھا جائے گا جب تک اس کی نجاست کا، جب تک اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ام کلثوم نے شائبے کی وجہ سے ان زکوٰۃ، ان خرموں کو، ان روٹی کے ٹکڑوں کو بچوں کے منہ سے بھی نکال کے پھینک دیا ہو. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب ام کلثوم یہ چاہتی تھیں کہ اہل کوفہ جان لیں کہ تم کن کو اس طریقے سے بے حرمتی کر رہے ہو، کس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو. ہم اہل بیت طاہرین ہیں، ہم رسول خدا کی امانت ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. یعنی یہ صدقے کی حرمت کو جو بیان کر رہی تھی وہ آج کے لیے نہیں بیان کر رہی تھی، کلی طور پر بیان کر رہی تھی کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، جن کی محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور تم ہمیں آزار و اذیت دے رہے ہو. لیکن دل نہیں مانتا کہ جناب ام کلثوم نے اس لیے اس جگہ پر مستحب صدقے کو یا مکروہ صدقے کو اپنے بچوں کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا ہو. بعید ہے. تیسری وجہ ہمارے ایک بزرگ جناب شیخ مرتضیٰ انصاری، اور بھی وجہ بیان کی جا سکتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کھجور، یہ روٹیاں یقیناً صدقہ تھے یا نہیں تھے یہ کنفرم نہیں ہے، مکروہ ہونا تو دور کی بات ہے. لیکن جناب ام کلثوم نے یہ جو لفظ حرام استعمال کیا ہے، یہ یقین ہے کہ جناب ام
کلثوم بھی جناب زینب کی طرح عالمہ غیر معلمہ تھی، فہمہ غیر مفہمہ تھی، ایسی بات اپنی زبان پر نہیں لا سکتی کہ حلال کو حرام یا مکروہ کو حرام قرار دے۔ یقیناً جناب ام کلثوم نے ان زکوٰۃ کو، اس کھجور کے ٹکڑے کو، اس روٹی کے ٹکڑے کو یہ جو حرام کہا ہے اور اتنی شدت سے دکھلائی ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے بھی اور بچوں کے دہن سے بھی نکال کر کے پھینک دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صدقہ بھی نہ رہا ہو، وہ مکروہ صدقہ رہا ہو، تب بھی اہل بیت کے لیے وہ حرام تھا۔ وجہ کیا ہے؟ شیخ مرتضی انصاری کتاب الزکوٰۃ میں فرماتے ہیں کیونکہ لأن اسلوب الدفع کان محانا، اہل بیت کو وہ روٹی کے ٹکڑے بچوں کے سامنے وہ جو کھجور پھینکے جا رہے تھے نا، وہ صدقے کے رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، اہل بیت کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، اور مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بے عزتی برداشت کرے۔ مومن کے لیے اپنی بے عزتی حرام ہے تو اہل بیت کے لیے بطریق اولا حرام ہوگی۔ وہ صدقے کی کھجور نہ رہی ہو، لیکن وہ صدقے کا کھجور حرام اس لیے ہوا کہ وہ بڑی بے حرمتی کے ساتھ ذلیل کرنے کے لیے کوفی بچوں کی طرف صدقہ پھینک رہے تھے تاکہ یہ کھا لیں۔ دشمنوں نے ہمیشہ اذیت دینا چاہی۔ عزیزان محترم، اسی سے ملاتے ہوئے ایک بات اور کہتا چلوں، میدان کربلا میں لشکر یزید کے لیے ملتا ہے کہ 30,000 کی روایت سے لے کر کے 3 لاکھ کی روایت تک ہے، لیکن آخر میں ملعون نے حکم دیا پہلے ہمارے جو کشتہ ہمارے مقتولین ہیں ان کے اعداد و شمار مقرر کیے جائیں۔ حکم پاتے ہوئے فوج گئی، کتنے لوگ مرے تھے سب کو اکٹھا کیا گیا، شمار کیا گیا۔ روایت کہتی ہے 30,000 مقتولین، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت 50,000 یا اس سے زیادہ تھے۔ جیسے ہی یہ خبر ابن سعد کو دی گئی، یہ بوکھلا اٹھا، غصے سے اپنے فوج والوں کو حکم دیتا ہے ایھا الجند اسلبوا حریم الحسین علیہ السلام، اے میرے لشکر والو، تمہارے افراد کو اتنا مارا گیا ہے، اتنا قتل کیا گیا ہے، تو اب ہم بدلہ لیں گے۔ بدلہ کیسے لیں گے؟ اسلبوا حریم الحسین، حریم حسین کو پامال کر دو، سلب کر لو۔ عزیزان محترم، فوج نے جیسے ہی یہ سنا، شریف کاشانی تذکرۃ الشہداء میں لکھتے ہیں فوج صرف خیموں کو لوٹنے کے لیے آگے نہیں بڑھی، بچوں کی بالیاں چھینی، سروں سے ردائیں چھینی، خیموں کو جلایا۔ یہ سب تو ہوا ہی، اس سے پہلے ایک جرم و جنایت اور بھی ہوئی ہے۔ جناب علامہ شریف کاشانی فرماتے ہیں حکم عمر سعد پاتے ہی یہ لوگ پہلے گنج شہیدہ میں پہنچے، شہداء کے لاشیں کے پاس پہنچے۔ اس وقت تک شہیدوں کے جسم پر اپنے لباس موجود تھے، لیکن یہ ظالم دوڑتے ہوئے پہنچے، شہداء کے لاشوں کے جسم سے، ان کے لاشوں سے ان کے لباس کو اتارنا شروع کر دیا۔ سارے لاشیں برہنہ ہو گئے، صرف امام حسین نہیں۔ تذکرۃ الشہداء میں شریف نے لکھا ہے اہل بیت جو بھی شہید ہوئے تھے، اصحاب حسین جو بھی شہید ہوئے تھے، سب کے لاشوں کو برہنہ کیا گیا اور اس کے بعد خیام کو لوٹا گیا۔ میرا دل کہتا ہے اے کاش لاشوں کی اس بے حرمتی کے بعد گھوڑے دوڑا دیے گئے ہوں، اسی شب میں گھوڑے دوڑا دیے گئے ہوں۔ تاریخ سے ثابت بھی ہے، لیکن ایک روایت پڑھ کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ملا دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا ہے، یہ جو پڑھا جاتا ہے، یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 11 محرم کو اہل بیت نے، جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے یہ مانگ کی تھی کہ اب اگر ہمیں اسیر کر کے لے جانا چاہتے ہو تو ہم اپنے شہیدوں کا
آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ روایت مشہور ہے، یہ روایت پڑھی جاتی ہے، لیکن ملا دربندی کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا۔ عبداللہ ابن ادریس نامی شخص سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظالموں کا مقصد اہل بیت کو اذیت دینا، ان کو دکھ پہنچانا تھا، اور اہل بیت طاہرین کی خواتین بڑی غیرت مند تھی، وہ تو جانتی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہمارے عزیزوں کے لاشیں پامال کیے گئے ہیں، وہ یہ بھی سن چکی تھی کہ عصر عاشور ہمارے شہداء کے لاشیں برہنہ کر دیے گئے ہیں۔ بنی ہاشم کی غیرت دار خواتین ایسی فرمائش نہیں کر سکتی۔ عبداللہ ابن ادریس کہتا ہے یہ جو اہل بیت کو شہداء کی طرف سے لے جایا گیا ہے، قد جاؤ بالنساء انادا، دشمنی نکالنے کے لیے، اہل بیت کو تڑپانے کے لیے شہداء کے لاشیں کی طرف سے لے جایا گیا ہے۔ اہل بیت نے مانگ نہیں کی تھی، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناب زینب کی نظر اپنے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں پہ نظر پڑی، وقعت من علی البریل الی الارض، جناب زینب نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا نہیں تھا عزیزوں، بلکہ روایت کہتی ہے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں کو دیکھنے کے بعد جناب زینب سنبھل نہیں سکی، گھوڑے کی بلندی سے، اونٹ کی بلندی سے گر گئی، اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے بھائی کے لاشے کے پاس آ کر کے اپنے دامن میں بھائی کے ٹکڑے کو جمع کر کے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ھذا ولدک الحسین ملقی علی الارض بلا دفن، اے نانا یہ آپ کا حسین ہے جو بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ اور ایک فقرہ اور کہتی ہے اے نانا آپ غم نہ کریے، میرے بھائی کو کفن بھی دیا گیا ہے، میرے بھائی کو کفن بھی دیا گیا ہے، میرے بھائی کو غسل بھی دیا گیا ہے۔ غسلہ الدم الجاری بالوریدہ وکفنہ رمال الصحراء، اے نانا میرے بھیا کے لاشے کو ان کی شہرگ سے جاری ہونے والے خون نے غسل دے دیا ہے، اور صحرا کی ریت اور گرد و غبار نے میرے بھائی کو کفن بھی دے دیا ہے۔ وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگار ہماری سے بات کو قبول فرما، اہل بیت کے چاہنے ہمیں جہاں کہیں جو ایمان عزت ہونے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اعمال و احسان شمار فرما، حکمت سورہ حکمت سورہ تحصیل مرحوم سید حیدر عباس ابن سید محمد رضی صاحب اللہ